حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسانوں، حیوان، چرند پرند، جن و پری ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی سلطنت بہت بڑھ گئی۔ ایک روز حسب معمول حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ اس دوران دیوں کے ملک کا بادشاہ ہمودیس کسی طرح وہاں آ گیا اور لونڈی سے انگوٹھی حاصل کر کے تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے باعث سارا کاروبار چل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹھی کے دوبارہ حصول کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بھوکے پیاسے تھے اور ایک بنی اسرائیل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی تو گھر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی عدم موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تیری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خاتون کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر ایک جگہ سو گئے۔ باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ جب اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو وہ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہے، بیوی نے جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ادھر ہمودیس جو ایک جن تھا، اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک گزرا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہیں، کیونکہ ہمودیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی، چنانچہ انہوں نے مصنوعی سلیمان یعنی ہمودیس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ ہمودیس تورات نہ پڑھ سکا، جس پر لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ شیطان کب کلام الہی سن کر ٹھہر سکتا ہے؟ ہمودیس وہاں سے فوراً غائب ہو گیا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کے کنارے چند لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا، چنانچہ آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اتفاق سے وہی مچھلی ان کے جال میں آ گئی جس نے انگوٹھی نگلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی مچھلی پکانے کے لیے اس شخص سے خرید لی۔ ان کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ ان کی انگوٹھی اس مچھلی نے نگلی ہے۔ گھر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ اسے آج شام پکا لینا۔ جب ان کی بیوی نے مچھلی کا شکم چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکل آئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اور انگلی میں پہن لیا، جس کے بعد ان سے چھینا ہوا تخت انہیں واپس مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھا جس میں وہ پورے اترے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی پایہ تکمیل کو پہنچی تھی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں سے پورا نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشینی کے 2.5 سال بعد یروشلم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی۔ انہوں نے جنوں انس کو اسے جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا۔ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر
تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو بھر کر لاتے، دیو اور جنات معدنی پہاڑوں سے لالو یاقوت، فیروزہ، زہرجد، چاندی، سونا وغیرہ لاتے۔ مسجد کا طول 784 گز اور عرض 455 گز تھا، جس میں 684 مرصع ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ 700 فراش اس کی صفائی پر مقرر تھے۔ مسجد کے صحن میں ایک ہشت پہل مقام قبطہ صخرہ کے نام سے ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہیں۔ مسجد اقصی کی تمام زمین میں سے ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی عمارت بنو کندنکر نے تباہ کر دی۔ سائبرس کے عہد میں اسے دوسری مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ جب یہ خستہ ہو گئی تو ہیرودیس بادشاہ یہود نے اسے پھر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ کیسر روم نے اسے پھر تباہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب مسلمان یروشلم پہنچے تو یہودیوں کی جگہ عیسائی اس پر قابض تھے، جہاں انہوں نے اپنی مقدس عمارتیں بنا رکھی تھی۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ مسجد تعمیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اور جنوں میں سے وہ تھے جو ان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے، اور ان کے پروردگار کے حکم سے جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوق الہی کی ایک دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں، تم تو ایک وقت بھی تمام مخلوقات کو نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، خداوند، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا عطا کرتا ہے، اور انہی میں سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر لی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑے وسیع جنگل میں اس دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل میں نہایت صاف و شفاف فرش بچھانے اور مشرق سے مغرب تک کی کل اشیاء خوردنی لا کر جمع کرنے کے احکامات دیے۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کر فضا میں معلق کرے تاکہ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اس دعوت خاص کا مظاہرہ کر سکے۔ 7 لاکھ سنگ خارا کی نہایت وسیع دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ جب دعوت کا تمام سامان تیار ہو گیا تو اس دوران ایک مچھلی نے دریا سے سر باہر نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، یا حضرت، مجھے بھی آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت کھاؤں، لہٰذا مجھے کھانا کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ سب کھانا اسی لیے تو ہے، اگر صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ، جو کچھ تیار ہے کھانا شروع کر دے۔ چنانچہ مچھلی نے جو کچھ تیار تھا ہضم کر لیا اور پھر کہا، یا حضرت، ابھی تو میرا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، اے مچھلی، تو تمام مخلوقات کا کھانا کھا گئی ہے اور ابھی تک تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ مچھلی نے جواب دیا، یہ تو صرف میرا ایک ہی لقمہ تھا، میں تو روزانہ ایسے 3 لقمے کھاتی ہوں۔ مچھلی نے شکوے کے انداز میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حضرت، اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہ تھا تو آپ نے تمام مخلوقات الہی کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی باتیں سن کر فوراً خدا تعالیٰ سے معافی مانگی اور تمام مخلوقات الہی کی دعوت کرنے کی ان کی آرزو محض خواب تھی، کیونکہ تمام مخلوقات کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو کہ جنوں نے بنایا تھا۔ تخت کے
کے دوسرے حصوں پر ان کے 1000 ملازمین اور حکومت کے عہدے دار بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں ان کا وزیر بریا بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد مؤدب کھڑے تھے، جبکہ فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز پڑی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے، ایسا کسی اور جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفتے کلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام میں غرور اور تکبر بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر سے لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ جب یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو وہ فوراً خدا کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھ دیا، جہاں پر چیونٹیوں کی بستی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے، یہاں تک جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، اور پھر اس کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، پھر انہوں نے چونٹیوں کے سردار شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا؟ یہ بات سن کر چونٹیوں کے سردار نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے، مبادا آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے کچلے نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ شامور نے کہا، جی ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، 40,000۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارا تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ شامور نے کہا، اے سلیمان، جس خدا نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اسی نے ہی ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں آپ سے چند مسائل دریافت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے خداوند سے سوال کیا تھا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایک ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ چونٹی نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعیتوں کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کو حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں، ان کا بار اٹھاتی ہوں، کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی گفتگو کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔